خانم، آپ نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز کس سن میں کیا؟ جی، جہاں تک مجھے یاد ہے 1951 میں. جی. اور میری سب سے پہلی پکچر تھی دو آنسو. خوب. آپ یہ بھی بتا سکیں گے کہ اس فلم میں ہیرو کون تھا؟ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. خوب. بات جب آپ کو بتانا تو پڑے گا ہی. آپ ہی بتا دیجیے پلیز. تو کیا موجودہ شوہر سنتوش کمار تو اس کے ہیرو نہیں تھے؟ جی. بڑی خوشی ہوئی. اچھا خانم، ہم نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ سن 58 میں آپ رشا، UK وغیرہ کسی فلم فیسٹیول میں حصہ لینے تشریف لے گئی تھی. جی. آپ نے وہاں کی فلم انڈسٹری کو بغور مطالعہ کیا ہوگا. جی. آپ کے اس کے متعلق کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے جی، خاص طور پہ رشیا میں ہم لوگ اسٹوڈیوز بھی دیکھنے گئے اور پکچریں بھی دیکھی. تو اسٹوڈیو دیکھنے کے بعد یہ کچھ لگتا تھا کہ فلم اسٹوڈیو نہیں ہے بلکہ کوئی ورک شاپ ہے یا کوئی کارخانہ ہے. گلیمر نہیں تھا اس میں بس. خوب. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہماری انڈسٹری کا جو ماحول ہے وہ ان سے بہتر ہے. بالکل. بہت خوب. اچھا خانم، کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سنتوش کمار کی بیگم ہیں اور سنتوش کمار ڈائریکٹر بھی ہیں، تو آپ اپنے شوہر کی ڈائریکشن اور دوسرے ڈائریکٹروں کی ڈائریکشن میں کام کرتے وقت کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ جی، میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر جب سیٹ پہ ہوتا ہے تو وہ چاہے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی شوہر ہو، اس وقت وہ ڈائریکٹر ہی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ دوسروں کے ساتھ تو میں کچھ خاص فرق محسوس نہیں کرتی، مگر اپنے میاں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کچھ زیادہ ہی ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے؟ ہم لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ یعنی بالکل بے باک کو کام کرتی ہوں گی اور دوسرے ڈائریکٹروں سے ڈرتی ہوں گی، لیکن ایسا کیوں؟ جی بالکل غلط ہے. ڈرتی ہوں اپنے میاں سے، دوسروں سے نہیں ڈرتی ہوں. اس لیے کہ دوسرے جو چند ڈائریکٹروں کو چھوڑ کر بہت سے ڈائریکٹر ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. جی. ان کی لائف اور میری لائف، فلمی لائف اکٹھی ہی شروع ہوئی ہے. اس لیے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مجھے خود رائے دینا پڑتی تھی، تو ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خوب خوب. اچھا خانم، میں ایک سوال کروں گا کہ آپ نے کوئی ایسا کردار بھی انجام دیا ہے جس میں آپ نے جوان ہونے کے باوجود آپ ایک ضعیف عورت کا رول کر رہی ہوں؟ جی نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا، مگر میں ایک پکچر میں ایسا رول کر رہی ہوں جس میں جوان بھی ہوں اور پھر ایک 25 سال کے نوجوان کی ماں بھی بنتی ہوں. وہ پکچر ہے شکوہ. اور میرا خیال ہے اگر وہ پکچر ٹھیک طرح کمپلیٹ ہو گئی تو یہ بیسٹ پکچر ہوگی میری. خانم جی، آپ نے ایک فلم پروڈیوس کی تھی جس کا نام تھا ناجی. جی ہاں جی ہاں، جس میں آپ نے خود بھی رول کیا تھا. اس کے بعد آپ نے کوئی دوسری کوشش کیوں نہیں کی؟ دیکھیے وہ پکچر ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگ یورپ چلے گئے تھے. قطع کلام میں ہم لوگ کا مقصد ہم میاں بیوی اور میاں بیوی. آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ جی دوست تو تھے نا. جی ٹھیک ہے. تو ہم لوگ وہاں گئے تھے جی، تو پھر واپس آ کر یہ پکچر میرے شوہر نے ہی کمپلیٹ کی تھی. جی. تو آپ جیسے جانتے ہی ہیں کہ شادی کے بعد ساری ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ میاں پر ہی ہوتی ہیں. جی. تو وہ خود بھی پکچر بناتے ہیں، اس لیے اب تو میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب آپ خود پکچر پروڈیوس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، صرف آپ کی شوہر ہی پکچر پروڈیوس کرتے رہیں گے؟ میاں کی پکچر ہو تو میری پکچر ہی ہوئی نا. بڑی خوشی کی بات ہے. خانم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح وقت گزارتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ آیا آپ کا دل فلم اسٹوڈیو میں لگتا ہے یا اپنے گھر میں؟ دیکھیے گھر میں میرا خیال ہے فلم اسٹوڈیو سے زیادہ وقت گزارتی ہوں، اور کیا کیا کرتی ہوں میں سب تو آپ کو نہیں بتاؤں گی. بہت سے کام کرتی ہوں جی. میں اپنے گھر میں بہت خوش رہتی ہوں، اپنے گھر کا کام کرتی ہوں، اپنے بچے کو دیکھتی ہوں، میاں کی خدمت کرتی ہوں،
اور یہی ہے سب کچھ. تو صاحب یہ تو آپ پر بہت بوجھ ہو گیا, یعنی فلم کی مکالمے یاد کرنے, پوری گانوں دنیا کی خدمت کرنا. دیکھیے فلم کے مکالمے یاد کرنے کے لیے تو مجھے کبھی بھی مصیبت نہیں پڑی تھی. جی. اور گھر میں شروع سے ہی گھریلو لائف مجھے زیادہ پسند ہے. جی. اور خاص طور پہ دیکھیے آپ جانتے ہیں ایک عورت کے لیے گھر کی لائف جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی لگتی ہے اور خوشی اسی میں, صحیح خوشی اسی میں ملتی ہے. تو کیا میں یہ عرض کرنے کی جرات کر سکوں گا کہ آپ کو اپنے فن سے جس قدر محبت ہے اسی قدر کیا آپ کو جناب سنتوش کمار صاحب سے محبت ہے؟ بالکل یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. خانم, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شادی کے بعد آرٹسٹ آرٹ کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا اور عوام میں اس کی اپیل یا پسندیدگی کم ہو جاتی ہے. میری رائے میں یہ خیال غلط ہے. جہاں تک آرٹ کی خدمت کا تعلق ہے تو انسان شادی شدہ ہو یا نہ ہو وہ ہمیشہ کر سکتا ہے. جی. پسندیدگی یا اپیل میں فرق شادی کے بعد صرف ان آرٹسٹوں پر پڑتا ہے جن کی مقبولیت کی بنیاد فن نہ ہو بلکہ سیکس یا گلیمر ہو. جی. جی. اور جو صحیح معنی میں فنکار ہیں وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کا آرٹ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. خوب. اچھا خانم, آپ کسی نئی فلم کا کانٹریکٹ کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھتی ہیں؟ دیکھیے آرٹسٹ کے لیے سب سے پہلے اسے اپنا رول اور سٹوری پر دھیان دینا چاہیے. پیسے ویسے تو آپ چھوڑیے, پیسے تو کوئی لاکھ دے یا 2 لاکھ دے یا کچھ بھی دے تو میرا خیال ہے مجھے اگر کوئی کہے کہ 2 لاکھ لے لیجیے اور کوئی ایسا ہی رول دے دے تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی. خوب. یعنی آپ کو ایک ایسا رول چاہیے جو آپ پر فٹ ہو. بالکل, اور اس میں کچھ آرٹسٹ کو آرٹ دکھانے کا موقع ملے. یقیناً یقیناً. اچھا خانم, ایک سوال اور. ہم نے آپ کے شوہر سنتوش کمار سے دریافت کیا تھا کہ ایک اداکار اچھا شوہر نہیں ہو سکتا, تو صاحب انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات میری بیوی سے معلوم کر لیں. لہذا خوش قسمتی کہ آج تشریف لائی ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں. دیکھیے آپ کا سوال مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. معذرت کے ساتھ. دیکھیے ایک آرٹسٹ کو عورت ہو یا مرد ہو وہ اچھی بیوی بھی ہوتی ہے اور اچھا شوہر بھی ہو سکتا ہے, اور ماشاءاللہ میرے میاں تو بہت ہی اچھے ہیں. اچھے ہیں. جی. شکریہ. بس یہی ایسا کہ ایک شریف آدمی کو ہونا چاہیے. خوب خوب, بڑی خوشی ہوئی. اچھا خانم, ایک بات اور کرنی تھی. آپ اپنے گھر میں کبھی کبھی گاتی بھی ہوں گی, گنگناتی بھی ہوں گی یا کتابیں پڑھتی ہوں گی, تو کیا میں دریافت کر سکوں گا کہ آپ اگر گاتی ہیں تو کیا؟ دیکھیے جی, گانے تو بہت سے ہوتے ہیں. جی. میرا خیال ہے میری اپنی پکچروں کے اتنے گانے ہیں کہ میں گن نہیں سکتی اور مجھے یاد بھی نہیں ہوں گے. بات کیا پھر بھی کوئی آپ کی پسند کا گانا ہوگا جو آپ کبھی کبھی گنگناتی ہوں گی؟ دیکھیں, ایک تو میری اپنی پکچر کا گانا ہے, وہ پکچر موسیقار کا. جی. جا جا رے جا. ایک کراچی میں پکچر بن رہی ہے, اس کا ایک گانا ہے جب سے دیکھا ہے تمہیں. جی. دل کا عجب عالم ہے. میرا پکچر کا نام بھی یہی ہے, جب سے دیکھا ہے تمہیں. خوب. جی. تو کیا اگر آپ یہ گانا سننا پسند فرمائیں تو ہم یہ آپ کو سنا دیتے ہیں. ہاں جی بالکل, مجھے بہت پسند ہے یہ گانا. جب سے دیکھا ہے تمہیں دل کا جب عالم ہے. جب سے دیکھا ہے تمہیں دل کا جب عالم ہے. جب سے دیکھا ہے تمہیں. جانے
ایک انجانی مسرت سے فضا جھوم اٹھی، اپنے اطراف کی ہر چیز پہ پیار آنے لگا۔ جب سے دیکھا ہے تمہیں دل کا جب عالم ہے، جب سے دیکھا ہے تمہیں تم سے پہلے بھی میرے سینے میں دل تھا، لیکن تم سے پہلے بھی میرے سینے میں دل تھا، لیکن آج تک دل کبھی اس طرح سے دھڑکا ہی نہ تھا۔ آج جس آگ میں جلتا ہوں میں چپ کے ایسا شعلہ تو میری روح میں بھڑکا ہی نہ تھا۔ جب سے دیکھا ہے تمہیں دل کا جب عالم ہے، جب سے دیکھا ہے تمہیں۔ سبیہ خانم، ہم نے آپ کا بہت کافی وقت لیا اور آپ کی تشریف آوری کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ملک اور قوم کو اچھی فلمیں دیتی رہیں گی۔ جی آپ کا شکریہ۔